تین کام جس سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں۔ فرمایا گیا کہ میاں بیوی جب سو رہے ہوں اور اچانک شوہر کی آنکھ کھلے اور اس کا دل کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس طرح علیم، سمیع، بصیر، خبیر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اسی طرح ہنسنا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مگر یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کے مطابق ہیں۔ اس کی کوئی صفت مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا فرمان ہے اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ جن روایات میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر ہوا ہے وہ یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی ہوگی اور دونوں جنت میں جائیں گے۔ ایک ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑ کر قتل ہوا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے قاتل کو توبہ کی توفیق بخش دی اور مسلمان ہو کر شہادت پا گیا۔ ایک روایت میں 3 طرح کے آدمیوں پر ہنسی کا ذکر ہے، جیسا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ ایک وہ آدمی جو رات کو کھڑا ہو کر نماز پڑھے، دوسرے وہ لوگ جو نماز کے لیے صف بندی کرے، اور تیسرے وہ لوگ جو جہاد کے لیے صف بندی کریں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر غیروں کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خواہش پر بھی ہنسی آتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا تعالیٰ ان بندوں پر ہنستا ہے جو اس سے بے پرواہ اور غیر اللہ کے قرب کے خواہش مند ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا خدا بھی ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، ہم نیکی کو کبھی نہ ترک کریں گے تاکہ وہ نیکی پر ہنستا رہے۔ اللہ پاک کو ہنسا دینے والے 3 کام حدیث میں ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ کو ہنسی آتی ہے، جیسی ہنسی اس کی شان کے مناسب ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ سیدنا ابو زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب بندوں کی نا امیدی اور اپنی طرف سے حالات کے تبدیل ہونے کے قریب ہونے پر ہنستا ہے۔ سیدنا ابو رزین نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ بھی ہنستے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر فرمایا، جو رب ہنستا ہو ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو کھویا ہوا نہیں پا سکتے۔ اور ایک روایت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بارش والے دن کا علم ہوتا ہے، وہ تم پر جھانکتا ہے اس حال میں کہ تم پریشان حال، نا امید اور ڈرنے والے ہوتے ہو، بس وہ ہنسنے لگتا ہے۔ تحقیق وہ جانتا ہے تمہارے تنگ حالات کا خوشحالی میں تبدیل ہونا قریب ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس بات کی طرف۔ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع ایک میدان حج میں، جب ننگے سر، ننگے پاؤں، گرد پڑا ہوا بال، بکھرے ہوں ناخن، بڑے ہوں نہ خوشبو نہ زینت، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کے گھروں سے نکال کر لائی ہے، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں، میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت کی،
یہ میری محبت میں گھر بار بھی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ تیز بولیے نا۔ میں رحیم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑیں اور میں توجہ نہ کروں۔ میں نے ان سب کی مغفرت کی تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں، جب تک وہ نہ پائی جائیں حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 1، اسلام حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اگر استطاعت تھی مگر مسلمان نے حج نہ کیا، پھر فقیر ہو گیا، تب بھی اس پر حج کا فرض باقی رہے گا۔ اگر دارالحرب میں ہو اور باقی شرائط پوری ہوں اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں فرض ہے تو اس پر تب ہی حج فرض ہوگا۔ اگر اس تک اسلام کی یہ تعلیم نہ پہنچ سکی تھی تو حج فرض نہیں۔ حج صرف بالغ پر فرض ہوتا ہے۔ نابالغ اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج فرض ہوگا۔ اگر بلوغت سے قبل حج کر بھی لیا تو اس کا حج صحیح ہے، مگر یہ نفلی حج شمار کیا جائے گا۔ لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوگا۔ صرف ہر حج فرض ہوتا ہے، مجنوں پر نہیں، آزاد غلام یا باندی پر حج فرض نہیں، اور اگر وہ حج کرے تو اسے نفلی حج شمار کیا جائے گا۔ اگر مالک نے آزاد کر دیا، اب اگر اس کے پاس حج کی جملہ شرائط پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ آزاد ہے۔ سفر حج میں وفات کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک حج کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک عمرہ کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے قیامت تک جہاد کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسرا موقع جب اللہ پاک کو ہنسی آتی ہے، جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ سفر اولا میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دربار جان کر آئے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں اتنے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع، فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی جب سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور دل نے چاہا کہ تہجد پڑھ لوں۔ پھر اس نے بیوی کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا اور وہ گھبرا کر اٹھی۔ پھر اس نے کہا کہ کیا مصیبت آئی ہے؟ خاوند نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لو، تہجد کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ کہیں بارش تو نہیں آ گئی۔ خاوند نے کہا بارش تو نہیں مگر 2 رکعت نفل تہجد پڑھ لے، تو بیوی آگے سے کہتی ہے میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت نفل تہجد پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اب یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ بیوی نے خاوند کے منہ پر چھینٹے مار دیے اور وہ ہڑبڑا کے اٹھا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کو بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ کی انتہائی رضا کا وقت ہے، اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ رکوع میں اور کبھی تلاوت میں ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے
کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد و زاہد ہوں، کیونکہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں اٹھا، وہ صرف اللہ کو دکھانے اور اس کی رضا کے لیے اٹھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ ذی الحج کے مقبول دن اور راتیں، ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باقی دنوں میں سے کسی دن بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ ذی الحج میں اللہ کو محبوب ہے۔ ذی الحج کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔